اب حالات کچھ ایسے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا. تو راستہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف آنا ہے، اللہ کو بلانا ہے، اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی ہیں. اور دعا کے پھر قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی دعا فوراً قبول فرما لیتے ہیں، یا دیر سے قبول فرما لیتے ہیں لیکن اسے قبول فرما کے وہی چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ انسان سمجھتا ہے کہ میرے پتہ نہیں دعا قبول ہوئی یا نہیں، لیکن اللہ قبول فرماتے ہیں. انک سمیع الدعا، پکی بات ہے کہ اللہ قبول فرماتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں اس کے اوپر جو مصیبت، کوئی حادثہ، پریشانی کوئی آنی ہوتی ہے، اللہ اس کو دور فرما دیتے ہیں. انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. بڑے بڑے حادثے سے بچ کے اگر تکلیف ہوئی تو تھوڑی بہت آ جاتی ہے، یا اللہ اس سے بھی محفوظ فرما دیتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ قبول فرماتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے اس کی تکلیف کو دور فرما دیا. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس دعا کے بدلے میں فرمایا کہ جنت کے اندر جو ہے وہ اتنا بڑا ذخیرہ عطا فرمائیں گے، اتنا اجر عطا فرمائیں گے کہ انسان کہے گا کہ کاش کہ میری کوئی دعا بھی قبول دنیا میں نہ ہوتی، بس آخرت کے اندر ہی قبول ہوتی، کیونکہ اتنے بڑے بڑے درجات ہیں، اتنا بڑا اجر ہے. تو انسان مایوس نہ ہو اور چھوڑے نہ دعا کو، بس مانگتا ہی رہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ دعا کے لیے، فرمایا کہ دعا کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ہم سے 3 غلطیاں بلکہ ہوتی ہیں. 3 غلطیاں. نمبر 1 یہ کہ ہم جلد بازی کرتے ہیں، جلد بازی نہ کریں. جیسے ایک شخص تھا نا کہ وہ اللہ سے دعائیں کرتا رہا اور ہر سال حج کو جاتا، 40 سال گزر گئے، لبیک اللہم لبیک کہتا تھا، صدائیں لگاتا تھا، آگے جواب آتا لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں. ایک مرتبہ ساتھ پر ایک شخص نے سنا، اس نے کہا کبھی سن نہیں رہے کہ آواز آ رہی ہے لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں. تو اس نے کہا تو نے تو ایک مرتبہ سنا، میں نے 40 سال سے یہی بات ہی سنی، یہی جواب ہی سنا ہے. کہا پھر کیوں مانگتے ہو؟ اس نے کہا اس سے نہ مانگو، اللہ کی ذات سے تو اور کس سے مانگو؟ آپ ہی مجھے بتائیں کہ میں کس راستے پر، کس کے دروازے پر جاؤں. تو یہی ایک ہی دروازہ ہے. فقیر ایک دروازے پہ جاتا ہے، وہاں سے نہیں ملتا، دوسرے پہ جاتا ہے، تیسرے پہ جاتا ہے، لیکن ہمیں تو کوئی دروازہ نظر نہیں آتا. اللہ کے در کے سوا اور کوئی دروازہ نہیں ہے، ہم تو اللہ ہی سے مانگیں گے. تو یقین ہونا چاہیے اللہ کی ذات پہ، اور جلد بازی نہ کریں. ایک تو جلد بازی، دوسرا فرمایا یقین بھی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے، چاہے وہ بے ایمان ہی کیوں نہ ہو. ایمان والے کی شرط نہیں. اب شیطان ایمان والا تھوڑی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا، نکال دیا، تو پھر اللہ سے مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے آپ مہلت دیجیے قیامت کے دن تک، انظرنی الی یوم یبعثون. اللہ نے اس کی بھی دعا کو سنا، قبول فرمایا، قیامت تک مہلت ملی. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے کہ قوم فرعون کے پاس آئے اور اسے رب مانتے تھے، علیہ باللہ. وہ بھی کہتے تھا انا ربکم الاعلی. کہنے لگے کہ یہ دریا کا پانی ختم ہو گیا تو یہ پانی کب آئے گا؟ تو اس نے تسلی دی بھی آ جائے گا، آپ جاؤ. اب وہ کہہ تو بیٹھا بھی آ جائے گا، اب پریشان کہ کیسے میں نے کہا کہ آ جائے گا پانی. اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے اٹھا، اپنا تاج اٹھایا، رات کے وقت نیند نہ آ رہی ہو، اور پاؤں کے اندر جوتا بھی نہ پہنا، اور سیدھا دریا کی طرف چلا گیا. وہاں پہ جا کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا اور زور زور سے رویا. کہنے لگا یا اللہ، میں نے تو کہہ دیا، لوگ نہیں جانتے، پر میں تو جانتا ہوں کہ سب کچھ حال احوال بنانے والی آپ کی ذات ہے. آپ ہی سے میں مانگتا ہوں، آپ ہی مہربانی فرمائے، اس دریا کا پانی چلا دیجیے. تو بس اس سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا کہ پانی جوش مارنے لگا. اللہ نے قبول فرما لی. اس کی دنیا کی دعائیں تو قبول ہیں، آخرت کی تو نہ اس نے مانگی نہ قبول. تو اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، چاہے بے ایمانی کیوں نہ ہو. فرمایا آپ کو یقین ہونا چاہیے. جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک قوم نے جا کر کے اللہ سے پانی مانگنا چاہا، بارش مانگنی چاہی، تو ایک بچہ وہاں پہ چھتری لے کے جا رہا تھا. کسی نے پوچھا کہ بھی آپ چھتری لے کے کیوں جا رہے؟ کہا ہم تو بارش کی دعا مانگنے جا رہے، واپس جب آئیں گے تو بارش ہوگی نا. تو یہ یقین ہے اس بچے کا اللہ کی ذات پہ کہ بارش تو آئے گی. تو یقین کے ساتھ انسان ہو. تیسرا فرمایا کہ آہوزاری کے ساتھ، رو رو کے. یہ نہیں کہ جیسے ہم بچے سے کہتے ہیں بھی فلاں چیز لے آ بھائی، فلاں چیز لے آ بھائی، تو ہم اللہ سے کہتے ہیں یہ چیز دے دو، یہ چیز دے دو. ایسے نہ، آہوزاری کے ساتھ، گریہ زاری کے ساتھ، رو رو کر کے. اگر رونا نہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رونے والی شکل ہی بنا رہو، اللہ قبول فرمائے.
انداز بھی انسان کا ہونا چاہیے۔ جیسے فرماتے ہیں نا کہ ایک اللہ والے تھے، اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتے تھے، چاہے قرضہ بھی لینا پڑے پھر بھی خرچ کرتے تھے، اور قرضہ لے کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے۔ ایک مرتبہ سارے قرضے والے آ گئے، کہا اچھا بیٹھو پھر دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بچہ حلوہ بیچ رہا تھا، آوازیں لگا رہا تھا، حضرت نے فرمایا کہ یہ سارا حلوہ ان کو دے دو، پاس پیسے دیتے ہیں۔ تو وہ خوش ہو گیا، چلو اکٹھے بیچ گیا۔ جب پیسے مانگے تو حضرت نے فرمایا یہ بھی پیسوں کے لیے بیٹھے ہو، تو بھی بیٹھ جا۔ اب وہ رونے لگا کہ مجھے ماں باپ ماریں گے، میں کیسے واپس جاؤں، گھر جاؤں۔ رونے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا۔ اللہ سے ان بزرگوں نے اس رونے کے صدقے سے دعا کی، اللہ یہ اب بچہ رو رہا ہے تو اب اس کے صدقے سے عطا فرما۔ اتنے میں ایک آدمی آیا، اس نے ہدیہ دیا، کچھ پیسے تھے، سب کا قرضہ دھل گیا، بچے کا بھی دھل گیا۔ تو بزرگوں سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیسے کیا؟ فرمایا کہ بس میں رونے والے کی تلاش کے اندر تھا، اب رونے والا بچہ آ گیا، وہ تڑپنے لگا، چیخنے چلانے رونے لگا، تو میں نے اللہ کو اسی کا واسطہ دے کر کے مانگ لیا۔ جب انسان رو کے مانگتا ہے، دل سے مانگتا ہے، آہوزاری کر کے مانگتا ہے، اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو دل سے مانگتے رہیں، جلد بازی نہ کریں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ یقین کے ساتھ اور انداز کے ساتھ مانگیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرمانے والے ہیں۔ اللہ سد عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب